بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ اب تک عقائدی سلسلے کا 29 درس اس کے مکمل ہو چکے اور آج الحمدللہ اس سلسلے کا جو ہے آخری درس ہے، جس سے ہمارا یہ ایک سفر مکمل ہوگا۔ بات ہو رہی تھی جنت کے حوالے سے، تو کئی چیزیں ہیں جو جنت کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ ایک چیز ہم نے پہلے عرض کی ہے، دوسری چیز جنت کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو جنت میں موجود نہیں ہیں۔ پہلا امر یہ تھا کہ جنت میں کیا کیا چیز ہے، اب ہے کہ جنت میں کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہو جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جنت میں تکلیف نہیں ہے، تکلیف شرعی مراد یعنی واجبات نہیں ہیں، محرمات نہیں ہیں، پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا جو ہے یہ دار التکلیف ہے، آخرت جو ہے وہ اجر اور ثواب کی جگہ ہے، اس میں کوئی واجبات، کوئی محرمات، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، ہر چیز مومنین کے لیے وہاں مباح ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آج جو ہے یہ عمل کا گھر ہے، حساب نہیں ہے، اور کل جو ہے حساب کا گھر ہے، عمل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز کہ اس میں کوئی تھکاوٹ اور کوئی کمزوری اور یہ چیز نہیں ہوگی، انسان انتہائی پرسکون زندگی گزارے گا، پورے اپنے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے آیت میں ہے الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں ہمیشہ ٹھہرنے والی جگہ میں جو ہے اتارا ہے اپنے فضل سے۔ اس میں لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ کمزوری وغیرہ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تیسری چیز کہ اس میں کوئی خوف اور پریشانی نہیں ہوگی، حزن نہیں ہوگا، ملال نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کے دلوں سے ان کے آباء و اجداد، ان کے مائیں، ان کے بھائی، ان کے دوست، ان سب کے جو ہے نا ان کو کی یاد کو نکال دے گا جو جہنم میں چلے گئے تھے، تاکہ وہ ان کو اصلا یاد ہی نہ کر سکے، چونکہ اگر وہ یاد رہے اور جہنم میں چلے گئے تو جنت میں پریشانی ہوگی ان کی وجہ سے، اتنا بھی نہیں ہوگا۔ پروردگار نے فرمایا اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمتہ، خطاب ہوگا کافروں کو کہ ان مومنوں کے بارے میں کہ کیا یہ وہی ہے کہ جن کے بارے میں تم قسم دیتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت شامل حال نہیں کرے گا؟ تو ان کے سامنے پھر اہل نار کے سامنے ان کو کہا جائے گا ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر کوئی خوف ہے، نہ حزن ہے، غم ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز کہ حسد، کینہ، اس طرح کی اور یعنی روحانی امراض نہیں ہوگی جنت میں۔ پروردگار نے فرمایا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو کچھ غل، کینہ تھا وہ ہم نے نکال دیا، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، کہیں گے کہ اللہ کا حمد ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، ورنہ ہم تو ہدایت پانے والے نہیں تھے اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ہمارے رسول جو ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا، ہمارے رب کے رسول اے حق لے کر، وَنُودُوا، اور اس وقت ان کو ندا دی جائے گی ان تلکم الجنت، یہ جنت ہے اورثتموہا جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے تمہارے عمل کی وجہ سے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، یہ سورہ حجر کی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نے ان کے سینوں سے جو ہے غل یعنی کینہ اور حسد وغیرہ نکال دیا، وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اہل جنت کو روکا جائے گا جب پل و صراط وہ کراس کر لیں گے، تاکہ اگر کسی نے کسی کا حق دینا ہے تو وہ اس کو دیا جائے حق جس نے لینا ہے، اس لیے تاکہ وہ جنت میں داخل ہوں تو کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی چیز نہ ہو۔ پانچویں چیز کہ جسمانی امراض بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول سے روایت ہے کہ ایک منادی ندا دے گا کہ اب یہ ہے کہ تم زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی، صحت مند رہو گے، بیماری نہیں ہوگی، جوان رہو گے، بڑھاپا نہیں ہوگا، نعمتوں میں رہیں گے، غربت اور فقر نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے تلک الجنت
الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے وارث بنایا گیا ہے۔ یہ تھا دوسری چیز جنت کے بارے میں کہ کیا چیز وہاں نہیں ہوگی۔ تیسری چیز جنت کے بارے میں یہ ہے کہ ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس کا عفو اور اس کی کرم، اس کا درگزر، اس کی بخشش نہ ہو۔ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کے مستحق، اتنی زیادہ نعمتوں کے مستحق نہیں ہو سکتے، ایک چھوٹی سی نعمت کے مستحق بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم نے مانگا تمہیں عطا کیا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت بڑا ظالم اور کفر کرنے والا ہے کہ جو نہ پہچان سکے اپنے رب کو، انکار کرے اس کی نعمتوں کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو روایات ہیں یا آیات ہیں، انہوں نے کچھ اہم چیزیں بھی ذکر کی ہیں کہ جو ہمیں، یعنی ایسی چیزیں کہ جو ہمیں اللہ کے لطف اور اللہ کی سخاوت اور کرم کے قریب کر سکتی ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ یہ کئی ایک چیزیں ہیں، سب چیزیں یہاں ذکر نہیں کی جا سکتی، کچھ ان میں سے ہیں۔ ایک تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس کی امید ہونی چاہیے، چونکہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تم پر دنیا اور آخرت میں رحمت نہ ہوتی اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جو کام تم نے کیے تھے، جن کاموں میں تم داخل ہوئے تھے، اس کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم پہنچ جاتا۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 14 ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جنت میں کوئی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز جس سے ہم مدد لے سکتے ہیں جنت کے لیے، وہ انسان کی عقل ہے، جو انسان کے سارے اعضاء و جوارح پر جو ہے ایک حاکم ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسان عقل کے مطابق چلے اور بے وقوفی والے کام چھوڑ دے، اپنے تمام کام تصرفات عقل کے حکم کے مطابق کرے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ عقل کیا ہے، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آدمی نے کہ عقل کیا ہے، تو امام نے جواب دیا کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو کمایا جائے، یہ عقل ہے۔ حالانکہ ہم کئی ایک دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جہنم والی چیزیں کرتے ہیں، جہنم والے کام کرتے ہیں، لیکن سمجھدار اور عاقل لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے بندے نے کہا کہ پھر فلاں بندے میں ایک چلاک آدمی کا نام لیا جس کو دنیا کامیاب سمجھتی ہے۔ وہ کیا تھا؟ تو امام نے فرمایا وہ عقل نہیں تھا، وہ عقل کے شبیہ تھی، مشابہ چیز تھی، وہ شیطنت تھی۔ تیسری چیز جو ہمیں اللہ کے رحمت اور جنت کے قریب کر سکتی ہے وہ کلمہ توحید ہے۔ یعقوب کمی سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے ثمن الجنہ، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن یہ عقیدے اور پختہ ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے توحید کا عقیدہ جو ہے تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ولایت اہل بیت نہ ہو۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ یہ جو قول ہے اللہ تعالیٰ کا فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، کہ یہ جو دین اور توحید وہ فطرت ہے اللہ کی جس پر اللہ نے خلق کیا ہے، یہ توحید ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ عقیدہ ہے، وعلی امیر المومنین، اور امیر المومنین کی ولایت ہے۔ جنت کے بارے میں جو ہے وہ یہ چند ایک چیزیں ضروری تھی ذکر کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگ کیا ہے، یعنی ہمارا اس قیامت کے بارے میں 8واں پوائنٹ جو ہے، جو کہ کئی ایک پوائنٹ میں گفتگو کی ہے قیامت کے بارے میں۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے جہنم، اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے ہم 2 پوائنٹ ذکر کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم خلق کیوں کی ہے۔ یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ پروردگار رحیم اور کریم تھا تو کیا اس کو ضرورت تھی کہ وہ ہمیں عذاب دے؟ کیا یہ اس کی رحمت کی منافی نہیں ہے؟ کیا اللہ قادر نہیں تھا کہ بغیر عذاب میں دیے گناہ گاروں کو بخش دے؟ تو پھر کیوں منافقوں کو اور کافروں کو اور فاسقوں کو عذاب دے گا جبکہ وہ اس کی مخلوق ہے؟
کیا بخش دینا زیادہ اس میں افضل اور چیز اور اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں تھا؟ تو اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے تو وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ وسیع رحمت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اپنی رحمت کو اس انداز میں وسیع پیمانے پر اللہ پھیلائے گا کہ ابلیس اور شیطان بھی اللہ کی رحمت کا طمع کرنا لگے گا، یعنی خواہش کرنا امید لگائے گا کہ اب مجھے بھی بخش دیا جائے گا۔ مگر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو اور ظالموں کو جو ہے عذاب نہ دے۔ پہلے اس وجہ سے چند ایک ہم وجہ ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ اطمینان ہو جائے کہ عذاب دینا ضروری تھا۔ پہلی یہ چیز کہ عذاب دینا ضروری ہے ظالموں کو ظلم سے دور رکھنے کے لیے، منحرفین اور گمراہوں کو اس سے گمراہی سے بچانے کے لیے۔ اگر انسان کو یقین ہو کہ مجھے کوئی عذاب نہیں ہونے والا تو وہ قانون کی مخالفت کرے گا۔ مثلا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے ساتھ برابر سلوک ہوگا تو ہم اکثر ہمیں سے نماز نہیں پڑھیں گے، چونکہ اس کے لیے کئی ایک خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، آرام و سکون کو دینا پڑتا ہے، تو وہ کیوں دے گا جب نہ پڑھنے والا اور پڑھنے والا برابر ہے؟ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو، فاسقوں کو عذاب نہیں تو دے گا تو کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس وقت مومنین کی جو جنت میں جو گئے ہوں گے ان کی تو کوئی لذت نہیں رہے گی جنت سے، یعنی وہ سمجھے کہ ہماری ساری کوشش رہ گئی ہے، ہم ساری زندگی عدل و انصاف کرتے رہے یا اپنے آپ کو تھکاتے رہے، گرمیوں کے ہم نے روزے رکھے، حرام کام یا حرام مال سے ہم بچے، خزانے لوٹ سکتے تھے ہم نے نہیں لوٹے تھے۔ تو جب دیکھیں گے کہ ظالم اور جابر لوگ ان کے ساتھ جنت میں پہنچ گئے ہیں تو وہ شاید تمنا کرنے لگے کہ کاش ہم نے یہ کوئی اچھا کام نہ کیا ہوتا، ہم ایمان ہی نہ لے آتے۔ تو یہ کتنا یعنی قبیح چیز ہوگی اگر اللہ تعالیٰ اعاذ باللہ اس طرح کا کام کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اصلاً گناہ گار، مجرم اور عادل اور مومن کے درمیان مساوات کرنا یہ ایک قبیح چیز ہے، خلاف حکمت ہے کہ مجرم آدمی کو اور راہ حق پہ ثابت قدم آدمی کو برابر رکھا جائے، یہ حکیم نہیں کر سکتا ہے۔ کیا ہم اس چیز پہ راضی ہو سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک نکمے اور فیل ہونے والے طالب علم کو اور ایک محنتی اور کامیاب ہونے والے طالب علم کو ایک ہی جیسا جو ہے وہ گفٹ ان کو دے؟ قطعاً ہم اس پر جو ہے راضی نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ حکمت کے خلاف اور فضول کام ہے۔ تو کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں قائل ہو جائیں کہ وہ برابری کرے گا؟ اس لیے خود اس نے فرمایا ہے کذالک العذاب، اسی طرح اللہ کا عذاب ہوگا دنیا میں یعنی، اور عذاب آخرت اکبر ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنات نعیم ہیں یعنی نعمتوں والے باغ ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح قرار دیں گے، ایک ہی سلوک رکھیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہے کہ تم یعنی کیسے تم حکم لگانے لگے ہو؟ یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 33 سے 36 میں ہے۔ اسی طرح سورہ رات کی سورہ آیت نمبر 16 میں قل هل يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا تاریکی اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، تو مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز جو ہم نے جہنم کے بارے میں عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ بہت شدید آگ ہوگی، یعنی بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ جہنم کی جو آگ ہوگی وہ درجہ حرارت میں دنیا والی آگ کی طرح ہوگی، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اگر بار بار وہ آگ سینکتا رہے، تاپتا رہے، اس کے اندر داخل ہوتا رہے تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے، تو انسان عادی ہو سکتا ہے اور وہ پھر کچھ عرصے بعد اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ تصور انتہائی یہ کنسیپٹ غلط ہے، اس لیے کہ پہلی بات
کہ دنیا کی آگ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہلکا کیا گیا ہے، کم کیا گیا ہے، تب یہ انسان کے فائدے اٹھانے کے قابل بنی ہے۔ جہنم کی آگ اور اس آگ میں فرق ہے، ان کا درجہ حرارت قطعاً ایک جیسا نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ 60 درجے یا 80 درجے یا 100 درجے ہے اور وہ جو ہے ایسا ایسا کم ہو جاتا ہے اور انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ جو تمہاری آگ ہے یہ جہنم کی آگ کے 70 جز میں سے ایک جز ہے، اور اس کے جو جہنم کی اصل میں جو آگ تھی 70 بار اس کو بجھایا گیا ہے پانی سے، پھر جب وہ بھڑکی تو یہ دنیا والی آگ بنی 70 بار پانی سے بجھانے کے بعد۔ اگر ایسا نہ ہوتا، وہی آگ اصلی آگ ہوتی، تو کوئی آدمی بھی اس کی طاقت نہ رکھتا اور لگ جاتی تو بجھا نہ سکتا۔ وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تُوضَعَ عَلَى النَّارِ فَتَصْرُخُ صَرْخَةً، اور اس کو لایا جائے گا، اس آگ کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اور اس آگ کے اوپر رکھا جائے گا تو چیخے گی، یعنی یہ آگ اس آگ سے جلے گی گویا، یہاں تک کہ کوئی ملک مقرب نہیں بچے گا، کوئی نبی مرسل نہیں بچے گا، مگر یہ کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے گا اس آگ کے چیخ سے جو ہے خوف زدہ ہو کر۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تو یہ دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، تو کیسے آخرت کی جو شدید آگ ہوگی؟ یہ ہلکی آگ نہیں برداشت کر سکتے، سخت آگ کیسے برداشت کریں گے؟ انسان تو سورج کی تیز دھوپ نہیں برداشت کر سکتا۔ اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ آخرت کی آگ اسی طرح دنیا کی آگ کی طرح ہوگی، تو کیا یہ اس چیز کا موجب ہے کہ ہم پھر معمولی سمجھیں آخرت کو، چونکہ اس کی آگ جو ہے وہ دنیا والی آگ ہے مثلاً، اور ہمیں اس سے نہیں بچنا چاہیے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جان لو انہ لیس لہذا الجلد الرقیق صبر علی النار، تمہاری یہ کمزور جلد آگ پر صبر نہیں کر سکتی، اپنے نفسوں پر رحم کرو۔ تم نے آزما لیا ہے اپنے آپ کو دنیا کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک بندے کو کانٹا جب چبھتا ہے تو چیخ اٹھتا ہے، پھسل کر جب گرتا ہے تو خون نکل آتا ہے، پیاس اسے جلانے لگتی ہے؟ تو کیسے وہ آگ کے کیسے وہ یہی انسان کیسے ہوگا جب وہ جہنم کے دو طبقوں میں ہوگا؟ ادھر سے پتھر کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا، دوسرا شیطان کے ساتھ باندھا جائے گا۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ ایک فرشتہ ہوگا جب وہ آگ پر غضبناک ہوگا تو آگ بعض کو بعض پہ مارے گی اس کے غضب کی وجہ سے، اور جب وہ اسے جھڑک دے گا تو وہ جہنم کی آگ اپنے دروازوں کے درمیان میں جو ہے اس کی جھڑک سے جو ہے اچھلے گی وہ آگ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ عادی ہو جانا کہ پھر آگ انسان کو کچھ نہ کہے، یہ درست بات نہیں ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ جہنم کی جو آگ ہوگی یہی دنیا والی آگ ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان جہنم میں داخل ہونے کے بعد اس کا عادی ہو جائے اور اس کو وہ عذاب نہ پہنچے، اس لیے کہ انسان ایک حالت پہ نہیں رہے گا۔ قرآن مجید نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں کہ ان الذین کفروا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں ہم ان کو جہنم کی آگ سکھائیں گے، اس میں یعنی ڈالیں گے، جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، پک جائیں گی آگ کی وجہ سے، تو بدلنا جلودا غیرہا، اور جلدیں چڑھائیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھ سکے، بے شک تیرا رب جو ہے عزیز اور حکیم ہے۔ اسی طرح بھی بصیر سے ایک روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول مجھے تھوڑا سا ڈرائیں، میرا دل سخت ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مومن ہوتے ہیں،
یہ مومن ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کسی آج امام نہیں ملتے تو کسی عالم سے کہتے ہیں، خطیب سے کہتے ہیں کچھ ہمیں ڈرانے والی باتیں کریں، ہمارا دل سخت ہو رہا ہے، ہم گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کا خوف ہمیں نہیں آ رہا، قبر کا خوف نہیں آ رہا، نہ کہ صرف ہمیں خوش ہونے والی باتیں سنائیں۔ تو کہا کہ امام نے فرمایا اے ابا محمد بڑی لمبی زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جبرائیل آیا تھا نبی پاک کے ساتھ، وہ کاتب پریشان چہرہ لے کر، جبکہ پہلے جب آتا تھا تو مسکراتے ہوئے آتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس طرح کا چہرہ لے کر کے آئے ہو؟ تو کہا کہ جو ہے وہ منافع النار کو رکھ دیا گیا ہے، یعنی وہ جو ہوا پھونکنے والے ہوتے ہیں آگ کے اندر ان کو رکھ دیا گیا ہے۔ تو پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اے محمد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آگ کو کہ اس سے جو ہے 1000 سال اسے پھونکا گیا ہے یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال پھونکا گیا یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال پھونکا گیا یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ تو اب وہ تاریک اور سیاہ آگ بن چکی ہے، اگر اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ گر جائے اہل دنیا کے مثلا پینے والے اس میں پانی میں پینے والی چیز میں، تو تمام کے تمام اس قطرے کی بدبو سے جو ہے وہ مر جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ اگر اس کا جو سلسلہ ہے یعنی زنجیر ہے اس جہنم کی، اس کا ایک حلقہ، ایک کڑا اس کو کہ جس زنجیر کا جو طول ہے یعنی لمبائی ہے 70 ہاتھ ہیں، اگر اس کا ایک کڑا اور سلسلہ درمیان والا وہ دنیا پر رکھ دیا جائے تو دنیا اس کی گرمی سے پگھل جائے۔ اگر اہل جہنم کی سروال میں سے ایک سروال جو ہے آسمان و زمین میں لٹکا دی جائے تو زمین والے اس کے بدبو سے اور تپش سے مر جائیں۔ اس وقت اللہ کے رسول بھی روئے اور جبرائیل بھی روئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں کی طرف فرشتہ بھیجا اور کہا کہ تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے تم دونوں کو امن عطا کیا ہے، قد آمنتکما ان تذنبا ذنبا اعذبکما علیہ، اس سے امن عطا کیا ہے کہ تم کوئی بھی ایسا گناہ کرو جس پر تمہیں عذاب دوں، تم کوئی بھی گناہ نہیں کرو گے۔ تو لہٰذا میرے خیال میں تو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح رسول اللہ کی طرح بخشش آگ سے نجات کا جو ہے اس کو پرمٹ مل جائے اور وہ مطمئن ہو جائے اور پھر اس کو جو ہے جہنم کا کوئی خوف نہ رہے۔ یعنی رسول اللہ کو جب کہ ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ جہنم کی آگ نہیں ملے گی، ہم میں سے کوئی ہوتا تو مطمئن ہو جاتا، لیکن ہمیں تو کوئی ضمان اور گارنٹی نہیں ملی ہے، تو لہٰذا ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول تو اس کے باوجود ڈر رہے تھے تو ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے اور دین پر پابندی سے عمل کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا چند ایک پوائنٹ میں کہ اللہ نے جہنم کو خلق کیا اور کافروں اور منافقوں کو ڈرایا کہ عذاب دے گا انہیں اس جہنم میں، اور اس میں حکمت کا تقاضا یہی تھا، عدل کا تقاضا یہی تھا، مومنوں کو جنت عطا کرے، مخالفوں کو جہنم دے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ کی رحمت بہت عظیم ہے، اتنی زیادہ بڑی رحمت ہے کہ ابلیس بھی امید لگا بیٹھے گا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مومنوں اور کافروں میں برابری کرے گا۔ اللہ کی رحمت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اعاذ باللہ اللہ فضول اور خلاف حکمت کام کرے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم دنیا کی ہلکی آگ کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے جو کہ 70 گنا جو ہے اس سے زیادہ سخت ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم معصوم نہیں ہیں اور ہمیں جہنم کی آگ سے جو ہے براءت کا پرمٹ نہیں ملا ہے، تو لہٰذا ہمیں ہمیشہ خوف رکھنا چاہیے جہنم کی آگ کا اور اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو بچانا چاہیے، عمل صالح، ایمان اور ولایت اہل بیت کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ ہماری آخرت کو جو ہے اچھا قرار دے اور ہمارا قبروں میں ہمیں اچھی منزل عطا کرے اور ہمیں گمراہی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، اس لیے کہ وہی توفیق عطا کرنے والا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔
Mm-hmm.